بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک نئی کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں اشتیاق احمد اسد۔ آج کا عنوان ہے شہادت کے بعد بھی ظلم۔ امام حسین علیہ السلام کی انگلی کاٹنے کا دردناک واقعہ۔ کربلا کی ریت خاموش ہے، مگر اس خاموشی میں ایک چیخ چھپی ہوئی ہے۔ سورج ڈھل چکا ہے، خیمے جل چکے ہیں، لاشیں تپتی زمین پر پڑی ہیں، اور میدان کے بیچوں بیچ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین ابن علی علیہ السلام خون میں لت پت سجدے کی حالت میں شہید پڑے ہیں۔ ظلم کی وہ گھڑی کہ جب دشمن صرف قتل پر رکا نہیں، وہ آگے بڑھا، لوٹ مار شروع ہوئی۔ کسی نے ذرا اتاری، کسی نے امامہ لیا، کسی نے تلوار، اور پھر ایک شخص امام حسین علیہ السلام کے قریب آیا۔ امام کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی تھی، وہ انگوٹھی نکالنا چاہتا تھا، کوشش کی مگر انگوٹھی نہ نکلی، اور پھر اس نے تلوار اٹھائی اور انگلی مبارک کاٹ دی۔ وہ شخص کون تھا؟ بعض تاریخی روایات کے مطابق اس شخص کا نام بجدل بن سلیم تھا۔ یہ ذکر ہمیں ملتا ہے تاریخ الطبری البدایہ والنہایہ میں، جہاں واقعہ کربلا کے بیان میں اس دردناک لمحے کا ذکر موجود ہے۔ یہ روایت ابو مخنف کی طریق سے منقول ہے، جسے بعد کے مورخین نے نقل کیا ہے۔ ذرا سوچئے، وہ ہاتھ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چوما تھا، وہ ہاتھ جسے پکڑ کر فرمایا تھا حسین منی وانا من الحسین، اسی ہاتھ کی انگلی صرف ایک انگوٹھی کے لیے کاٹ دی گئی۔ یہ صرف ایک جسمانی ظلم نہیں تھا، یہ انسانیت کے چہرے پر تھپڑ تھا۔ کربلا ہمیں رلانے کے لیے نہیں آئی، کربلا ہمیں جگانے کے لیے آئی ہے۔ جب ظلم حد سے بڑھ جائے تو وہ اپنی پہچان خود بن جاتا ہے، اور جب حق کٹ جائے تو وہ قیامت تک زندہ رہتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا جسم زخمی ہوا، مگر ان کا پیغام زندہ ہو گیا۔ ان کی انگلی کٹی، مگر ان کا نام بلند ہو گیا۔ ظالم کا انجام۔ روایات میں آتا ہے کہ بعد میں مختار سقفی کے دور میں بجدل بن سلیم کو اس کے انجام تک پہنچایا گیا۔ ظلم وقتی ہوتا ہے، انجام دائمی ہوتا ہے۔ لیکن آج ہمیں خود سے سوال کرنا چاہیے، آج ہم کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ حسین کے ساتھ یا خاموشی کے ساتھ؟ کربلا صرف ماضی نہیں ہے، کربلا ہر دور میں زندہ رہتا ہے۔ ہر زمانے میں ایک یزید ہوتا ہے، اور ہر زمانے میں ایک حسین کی ضرورت ہوتی ہے۔ آئیے مل کر بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں اہل بیت کی سچی محبت نصیب فرما، ہمیں حق پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں ظلم کے سامنے جھکنے سے بچا لے۔ آمین الہی آمین۔ کل ایک نئی کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو
آن کر لیں۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔